میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ ہفتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں مکے والوں کی طرف سے جو ظلم کیا گیا اور جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر آزمایا گیا، اس کی کچھ جھلکیاں پیش کی گئی تھی۔ آج کے خطبے میں ہجرت کے بعد مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک ہوا، اس کے کچھ نمونے پیش کیے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ان سبوں نے ہجرت کی۔ ہجرت کا مطلب اللہ کے لیے اپنے دین کی حفاظت کے خاطر اپنا گھر بار چھوڑنا، یہاں تک کہ اپنا وطن بھی چھوڑ دینا۔ تو صحابہ نے اتنی بڑی قربانیاں دی۔ اب مکے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں بہت سارے حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے تشریف لائے تو مکے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی طاقت ملی، قوت ملی، آپ کی حکومت قائم ہوئی۔ لیکن مکے میں دشمن صرف قریش مکہ تھے۔ یہاں آنے کے بعد دشمنوں کی تعداد بڑھ گئی۔ ایک تو مکے کے مشرکین، وہ کہاں خاموش رہنے والے تھے، ان کو معلوم تھا کہ اگر یہ مکے کے لوگ مدینے چلے جائیں گے تو مدینے میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہاں کے یہود ہیں جو پہلے سے کتاب کو ماننے والے ہیں اور وہ پہلے سے ایک رسول کے نکلنے کا دعویٰ کرتے آ رہے ہیں، ان یہودیوں کا سپورٹ بھی ان کو ہوگا۔ ایسے ہی مکے کے جو مدینے کے جو تو قبیلے ہیں اوس اور خزرج، وہاں کے لوگ بھی اسلام لائیں گے تو وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو جائیں گے۔ تیسری طرف ان کو بڑا خطرہ یہ تھا کہ مکے والوں کا تجارتی راستہ جو شام کو جاتا تھا وہ مدینے سے ہو کر جاتا تھا، تو مکے کی قوم تاجر قوم تھی، ان کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ اگر یہ مدینے میں ان کو طاقت ملے گی تو ہماری تجارت کی منڈی پر ایک روک لگا دیں گے اور معاشی اعتبار سے ہمیں نقصان ہوگا۔ ان سارے اندیشوں کو سامنے رکھتے ہوئے مکے والوں نے مدینے والوں کی جو میزبانی تھی اس کو اپنے لیے چیلنج سمجھا، اس لیے کہ مکے والوں کا ایک مقام تھا، وہ حرم کے قریب رہنے والے تھے۔ سارے عرب عمرے کے لیے حج کے لیے مکے کا رخ کرتے تھے اور قریش حرم کے رکھوالے حاجیوں کی میزبانی کرتے تھے، ان کو اپنے گھروں میں اتارتے تھے، ان کے کھانے پینے اور رہنے سہنے کا انتظام کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے مکے والوں کو بڑے وقار اور احترام سے دیکھا جاتا تھا کہ اللہ کے گھر کے قریب رہنے والے، اللہ کے مہمانوں کی ضیافت کرنے والے، گویا یہ اللہ والے ہیں۔ تو مدینے والوں کے مکے والوں کے دل میں ذرا سا غرور تھا، مکے کے لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ مدینے کے لوگوں نے ان لوگوں کی میزبانی کی ہے جو ڈائریکٹ ہمارے دشمن ہیں، جو ہمیں انگوٹھا دکھا کر چلے گئے ہیں، تو انہوں نے گویا اپنے لیے سیدھا چیلنج سمجھا اس کو۔ تو اس لیے مکے کے مشرکین نے سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مورچہ سنبھالنے کی کوشش کی۔ مدینے میں یہودی بھی تھے، منافقین بھی تھے، انہوں نے بھی اللہ کے رسول کے خلاف سازشیں کی۔ موضوع بڑا طویل ہے۔ آج کے خطبے میں مکے کے مشرکین مدینے جانے کے باوجود مسلمانوں کے ساتھ جو دشمنانہ رویہ اپناتے تھے اس پر ہلکی سی روشنی ڈالی گئی ہے، چونکہ مکے والوں کے سامنے ایک بڑا چیلنج تھا ہر اعتبار سے۔ ایک تو ان کی سیادت اور قیادت اور ان کا جو بڑاپن تھا اس کو کھلا ہوا چیلنج تھا۔ دوسرے ان کی تجارت کے لیے بڑا خطرہ تھا
تو اس لیے مکے کے مشرکین نے اسی دن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی سازشوں کو اور بڑھانا شروع کر دیا جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے ہجرت کرنے کا ان کو علم ہوا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس رات مکے سے نکلنے والے تھے اس دن انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا پورا گھیراؤ کیا، الگ الگ مکے کے خاندانوں کے 40 نوجوانوں کو آس پاس کھڑا کر دیا اور یہ حکم دیا کہ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں گے تمام مل کر ایک بار ہی ان پر ٹوٹ پڑنا، سب ایک ساتھ مل کر ان پر حملہ کریں گے اور ان کا کام تمام کریں گے، تو پھر اللہ کے رسول کے خاندان والے ہر ایک سے تو بدلہ نہیں لے سکیں گے، تو پھر دیت پر راضی ہو جائیں گے۔ تو اس لیے انہوں نے پورا پلان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں تھے پورے گھر کا گھیراؤ کیا، ہتھیار کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن جس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہو اس کو دشمن کون نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے نکلنے کا حکم ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا، اس لیے کہ بہت ساری مکے کے لوگوں کی امانتیں ان کے پاس تھی، تو حضرت علی سے کہا کہ تم میرے بستر پر آج آرام کرنا، اور یہ میری جو امانتیں ہیں، دیکھیے جاتے جاتے بھی ان کی امانتوں کو واپس لوٹانے کی فکر، یہ جو امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی ہے یہ لوٹا کر تم میرے پاس آ جانا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین پڑھتے ہوئے نکلے، فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، وہ دیکھ نہیں پائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے گزرے، ہاتھ میں مٹی تھی، سب کے سر پر مٹی پھینکتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ اب صبح ہوئی، اب سب نے تلاشی لینی شروع کر دی، انتظار میں تھے ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیں گے۔ دیکھا تو حضرت علی باہر نکل رہے تھے، پوچھا کیا ہوا، کہا کہ وہ تو راتوں رات چلے گئے۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے ابتدا ہی سے حفاظت کرنی شروع کی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلے، اب وہ کوئی موقع ہاتھ سے چھوٹنا نہیں دیتے تھے، کیونکہ گھر سے تو نکل گئے، اب راستے میں ان کو جو پکڑ کر قتل کرے گا اس کے لیے 100 اونٹ مقرر کیے۔ تو بہت سارے لوگوں نے 100 اونٹ کے لالچ میں قسمت آزمانی شروع کر دی۔ ایک صحابی جو بعد میں اسلام لائے، حضرت سراقہ بن مالک بن جعشم، وہ خود کہتے ہیں 100 اونٹ کا جب انہوں نے اعلان کیا، میں بھی چپکے سے پیچھے سے اپنی سواری لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات کو تلاش کرتے ہوئے نکلا تیزی کے ساتھ۔ جب مجھے دور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کی پرچھائیاں ان کی تصویر نظر آنے لگی، دور سے نظر آنے لگی، وہ نظر آنے لگے، تو میرے گھوڑے کے سامنے کے جو دونوں قدم تھے وہ زمین میں دھس گئے اور میں گر گیا۔ کسی طرح سے اس کو اٹھایا، پھر میں بھاگنا شروع کر دیا، پھر ذرا قریب گیا، پھر دونوں قدم زمین کے اندر دھس گئے، پھر میں گر گیا۔ اس طرح سے 3 مرتبہ جب ہوا، وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ زور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز لگانی شروع کر دی اور کہا کہ مجھے امن دیجیے، مجھے امن دیجیے۔ گئے تھے ان کو قتل کرنے کے لیے، لیکن جب حالات دیکھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے امن طلب کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امن دے دیا اور اس وقت کہا کہ اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے۔ دیکھیے ہجرت کر کے جا رہے ہیں، مکے کے لوگ آپ کو بھگا رہے ہیں، کچھ بھی آپ کے پاس نہیں ہے، اس وقت خوشخبری سنا رہے ہیں کہ جب تم دیکھو گے کہ کسرا کا ملک ایران فتح ہو جائے گا، وہاں کے بادشاہ کے ہاتھ میں جو سونے کے کنگن ہیں وہ تمہارے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری سنائی اور ویسے ہی حضرت عمر کے زمانے میں ہوا۔ بہرحال وہ مرحلہ بھی گزر گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت سے نکل گئے۔ اب مکے والے کہاں خاموش رہنے والے، اتنے سارے چیلنج ان کے سامنے تھے۔ اب جب دونوں تدبیریں ان کی ظاہر ہو گئی، اب انہوں نے پھر مدینے والوں سے ساز
بات شروع کر دیا. مدینے میں کچھ لوگ تو ایمان لا چکے تھے لیکن کچھ مشرکین بھی تھے. اگرچہ وہ خاندانی اعتبار سے الگ الگ خاندانوں میں بٹے ہوئے تھے لیکن مکے کے مشرکوں نے سوچا کہ ان کو استعمال کرنا چاہیے تو انہوں نے دھمکی آمیز خط لکھا. عبداللہ بن ابی ایک سردار تھا ان مشرکین کا, اس کو خط لکھا اس کے نام سے مدینے کے مشرکوں کو کہ ہمارا شخص تمہارے پاس آیا ہوا ہے, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آیا ہوا ہے اور تم نے اپنے یہاں اس کو ٹھہرایا ہے. اگر تم نے ان کا قتل نہیں کیا یا ان کو مدینے سے باہر نہیں کیا تو ہم حملہ کریں گے اور تمہارے نوجوانوں کا قتل کریں گے اور تمہاری عورتوں کو بھی ہم اپنے لیے حلال سمجھیں گے. یہ دھمکی آمیز خط گیا. جب یہ خط ان کے ہاتھ میں پہنچا تو اس نے وہاں کے مشرکوں کو جمع کیا. دیکھیے اسلام کا معاملہ جب آتا ہے تو سارے دشمن آپس میں مل جاتے ہیں. تو مدینے میں دو قبیلے تھے, اوس اور خزرج, یہ دونوں خاندان آپس میں ہمیشہ لڑتے رہتے تھے لیکن جہاں مسلمانوں سے مقابلے کا سوال اٹھا دونوں خاندان والے آپس میں مل گئے اور انہوں نے کوشش شروع کر دی کہ کسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو ان کو جا کر سمجھایا اور پھر ان کو مدینے کے واقعات بتا کر ٹھنڈا کر دیا. تو اس طرح سے یہ واقعہ بھی شرط پڑ گیا. ایک تو اجتماعی اعتبار سے دھمکی, دوسرے انفرادی اعتبار سے بھی دھمکی شروع کر دی. مکے اور مدینے والوں کا بڑا تعلق تھا, آپس میں ان کی رشتہ داریاں بھی تھی. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیحال وہ بھی مدینے سے تعلق رکھتا تھا. تو مدینے والے جب مکے جاتے تھے تجارت کی غرض سے یا مکے والے مدینے سے گزرتے تھے تو آپس میں ایک دوسرے کے یہاں ٹھہرتے تھے, ایک دوسرے کے مہمان بنتے تھے. تو حضرت سعد بن عبادہ جو مدینے کے ایک سردار تھے, بخاری شریف کی روایت ہے, وہ اس زمانے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آ چکے تھے, وہ مسلمان بن چکے تھے, وہ مکے چلے گئے, ان کو تجارت کی غرض سے جانا تھا. تو ان کے ایک ساتھی تھے امیہ بن خلف, ان کے یہاں وہ ہمیشہ ٹھہرتے تھے. اس موقع پر بھی ان کے یہاں ٹھہرے اور ان سے کہا کہ جب کعبۃ اللہ شریف خالی ہو جائے تو مجھے موقع دینا, میں جا کر طواف کروں گا. تو ایک موقع دوپہر کا وقت تھا, کعبۃ اللہ شریف میں لوگ کم تھے, تو امیہ بن خلف ان کو لے کر کعبۃ اللہ تشریف لائے. یہ کعبۃ اللہ کا جب طواف کرنے لگے تو ابو جہل وہاں پر تھا. حالانکہ ابو جہل ان کو جانتا تھا لیکن اس کے دل میں بغض اور دشمنی تھی کہ یہ مدینے والے ہیں جنہوں نے محمد اور ان کے ساتھیوں کو پناہ دی ہے. تو اس نے امیہ بن خلف سے پوچھا کون ہے؟ تو امیہ نے کہا کہ یہ سعد بن عبادہ. وہ سمجھ گیا. تو ابو جہل نے کہا اس وقت سعد بن عبادہ سے کہ اگر تو امیہ بن خلف کی میزبانی میں نہ ہوتا, یعنی اس کے ساتھ نہ ہوتا, تو میں تمہیں یہیں پر ہلاک کر دیتا, مدینے جانے کا موقع ہی نہیں دیتا, اس لیے کہ تم نے ہمارے ساتھی کو وہاں پناہ دے دی ہے. اب حضرت سعد بن عبادہ یہ بھی بڑے سردار تھے اپنے علاقے کے, بڑے تاجر, بڑے سردار. وہ کہاں ڈرنے والے تھے, دل میں اللہ کا ایمان تھا. جب انہوں نے دھمکی سنی تو انہوں نے بھی ابو جہل کو دھمکی دیتے ہوئے کہا اگر تم نے ذرا سی بھی ہماری مخالفت کی تو شام کا جو تمہارا راستہ ہے وہ میں بند کر دوں گا. اس لیے ان کو شام جانا تھا, مدینے سے ہو کر گزرنا تھا. تو دھمکی دے دی اگر تم نے مجھے ذرا بھی تکلیف پہنچائی تو مدینے سے تم گزرو گے, شام کے راستے میں جانے کے لیے تمہارا راستہ بند کر دیں گے, ناکہ بند کر دیں گے, دانے دانے کے لیے تمہیں ترسائیں گے. جب یہ دھمکی سنی تو ذرا ٹھنڈا پڑ گیا. تو غرض اس اعتبار سے ان کو دھمکی دینے لگے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے آئے تو مکے والے خاموش نہیں تھے, وہ کسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے ان کو مروانا چاہتے تھے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جانے کے بعد کئی مہینے تک راتوں کو جگا کرتے تھے. حدیث میں بخاری شریف کی روایت ہے, ایک رات اللہ کے رسول جگ رہے تھے, بڑے پریشان تھے اور کہہ رہے تھے کاش کوئی ہوتا جو میری حفاظت کرتا, رات میں میری حفاظت کرتا, سو نہیں رہے ہیں. ایک قسم کا ڈر تھا کہ کہیں یہ لوگ آ کر حملہ نہ کریں. تو اسی وقت ایک شخص ہتھیار پہنے ہوئے آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟
آواز آئی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص ہوں. حضرت سعد بن ابی وقاص اس وقت بالکل تیار ہو کر آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں آئے؟ کہا میں آپ کی حفاظت کرنے کے لیے آیا ہوں. اللہ کے رسول بڑے خوش ہوئے اور بڑی دعائیں دی. ترمذی شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تھے ابتدائی دور میں تو رات میں آپ کے گھر میں چوکیدار رہتے تھے آپ کی حفاظت کرنے کے لیے. ہر وقت خطرہ رہتا تھا کوئی حملہ نہ کر بیٹھے. یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے حفاظت کی آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس کہ اللہ لوگوں سے تمہاری حفاظت کرنے والے ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ آپ کے گھر کی حفاظت کر رہے تھے ان سے کہا کہ جاؤ اب اللہ میری حفاظت کرنے والے ہیں. غرض یہ حالات تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو ہر طرف سے دبانے کی کوشش کی جاتی تھی. پھر مکے والے کہاں خاموش رہنے والے, انہوں نے کوشش کی کہ معاشی اعتبار سے ان پر پابندی ڈالی جائے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے گئے تھے تو مدینے والوں سے وہاں کے مسلمان اور وہاں کے جو مشرک تھے یہودی تھے سب سے معاہدہ کیا تھا. اس کی وجہ سے یہ ان کا پلان پاس نہیں ہو پایا یہ کہ مسلمانوں پر معاشی اعتبار سے پابندی لگائی جائے. لیکن پھر بھی قریش کسی نہ کسی طرح سے اکسانے کی کوشش کیا کرتے تھے. چنانچہ آپ دیکھیے جتنی جنگیں ہوئی, غزوہ بدر ہو, غزوہ احد ہو, غزوہ خندق ہو, یہ ساری جنگیں قریش کی ایما پر ہوئی. قریش نے ان جنگوں کو بھڑکایا ہے. وہاں پر رہتے ہوئے یہاں پر مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے تھے. یہاں تک کہ میدان میں کھلے طور پر مسلمانوں کو جنگ کرنی پڑی. اور غزوہ خندق میں تو جتنے آس پاس کے مشرک تھے یہاں تک کہ مدینے کے جو منافق اور مدینے کے جو یہودی تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا ان کو بھی ورغلا کر اپنے ساتھ کر دیا. سارے لوگ سارے مشرک ایک ساتھ مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو گئے. لیکن اللہ کی مدد اس وقت ساتھ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی. ایسے آپ کو معلوم ہے غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی 300 آدمیوں کو ساتھ لے کر جنگ کے موقع پر عین موقع پر دھوکہ دے کر واپس چلا گیا. یہ بھی مشرکوں کی سازش کی وجہ سے ہوا. مشرکوں نے ان کو بھڑکایا جس کی وجہ سے عین جنگ کے موقع پر اس نے اللہ کے رسول اور مسلمانوں کو دھوکہ دیا, پریشان کیا اور ان کو مروانے کی کوشش کی. اس طرح یہاں تک کہ جب 6 ہجری میں سن 6 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے 6 سال کے بعد عمرہ کرنے کے ارادے سے مکے گئے تو مکے جانے کے لیے نہیں دیا گیا. راستے میں عمرے کے لیے آئے تھے, بغیر ہتھیار کے تھے, مکے میں داخل ہونے نہیں دیا گیا. کیا حال ہوگا اس وقت صحابہ کا جو مکے میں پلے بڑھے تھے, جن کی زندگی مکے میں گزری تھی, کعبۃ اللہ کے سائے میں رہتے تھے اور کعبے کی محبت ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی. ان کو اپنے ماں باپ سے زیادہ کعبۃ اللہ سے محبت تھی. 6 سال تک یہ صحابہ وہاں سے دور رہے. اب جب کہ وہ اپنے جذبے کو پورا کرنے کے لیے جا رہے تھے, راستے ہی میں مکے کے جب بارڈر پہ تھے ان کو روک دیا گیا اور اس سال ان کو عمرہ کرنے سے منع کر دیا گیا. کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. غرض اس طرح سے مسلمانوں کو دبانے کی اور ہراساں کرنے کی, مایوس کرنے کی کوشش ہوتی رہی. لیکن چونکہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تھیں, اللہ کا پیغام تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں تھیں, تو اس کی وجہ سے ان کی ہمتیں پست نہ ہو پائی. وہ اپنے عمل پر, اپنی دعوت پر اور اپنا جو مشن پر اس پر ڈٹے رہے. تو ہر موقع پر اللہ نے ان کی مدد کی. تو یہ اسلامی تاریخ ہے. آج اگر حالات آ رہے ہیں تو ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, حوصلہ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ہمیں تو مومنوں کی تاریخ پڑھنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں تو یہ کہا گیا کہ جب جب ان کی تکلیف میں اضافہ ہوتا تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا. اور وہ کہتے ما وعدنا اللہ ورسولہ, کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دھوکہ نہیں دیا ہے. جب جب بھی ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوتا ان کا ایمان اور بڑھ جاتا, اللہ کے وعدے پر بھروسہ اور بڑھ جاتا.
اس لیے کہ دل میں ان کا یقین مضبوط تھا. تو اس لیے ہمت ہارنے کی یا حوصلہ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حوصلوں کو بلند رکھنا ہے، اپنے عزائم کو بڑھانا ہے. اپنے اسلاف کی تاریخ پڑھ کر، ان کی ہمت اور بہادری کے کارناموں کو پڑھ کر، اور جس طرح سے حالات کا انہوں نے مقابلہ کیا ہے، ان چیزوں کو پڑھ کر ہمت کرنی چاہیے، اور اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے اور اپنی جرأت ایمانی سے سامنے والوں کو ریز کرنا چاہیے اور اللہ کی مدد کو طلب کرنا چاہیے. ان حالات میں ہم اپنے اسلاف کی سیرت کو سامنے رکھیں گے تو یقیناً ہمیں تسلی بھی ملے گی اور اللہ کی طرف سے مدد بھی آئے گی. اللہ تعالیٰ صحیح طور پر ان واقعات کو پڑھ کر ہمیں سبق لے کر اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.